درود شریف پڑھنے سے بن مانگے کیسے ملتا ہے؟ ایک ایسا راز جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے، مجھ پر درود پڑھو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ مسند احمد۔ یہ عبادت زندگی میں برکت، خوشیاں اور رحمتیں لاتی ہے۔ حدیث شریف ہے، درود پڑھنا میری یاد دہانی کا ذریعہ ہے اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھ لیا کرے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ مستدرک الحاکم۔ حدیث نمبر 7175۔ درود پاک اسم اعظم ہے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے ہوں خواہ آخرت کے ہوں، سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ درود پاک دعا کی قبولیت کا ایک مجرب وظیفہ ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ زندگی کے ہر مقام پر کامیابی چاہتے ہیں تو درود شریف کی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سارے غم دور ہو کر زندگی بہار بن جائے گی۔ درود کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے درود شریف پڑھنے سے بن مانگے ملتا ہے۔ فرض کیجئے آپ کہیں جا رہے ہو تو سامنے سے ایک فقیر آ جائے، مانگنے والا، وہ آپ سے کچھ مانگے، آپ اسے دیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن مسرور ہو کر اور خوشی سے نہیں دیں گی بلکہ مجبور ہو کر دیں گی۔ اور اسی طرح ایک دوسرا فقیر آ جائے، مانگنے والا، وہ آپ سے مانگتا کچھ بھی نہیں لیکن آپ کو دعائیں دیتا جا رہا ہے کہ سخی سلامت رہی، سخی کی آل سلامت رہی، سخی کا گھر سلامت رہی۔ آپ اس فقیر کو بھی اب کچھ نہ کچھ دیں گی لیکن خوشی سے دیں گی اور مسرور ہو کر دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کچھ بھی نہیں رہا لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیج رہا ہے لیکن اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہم مانگتے ہیں یا جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو ہم نہیں مانگتے اور ضرورت سے بڑھ کر دے دیتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہونے کی وجہ سے دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگنا تھا۔ اور درود پاک واحد ایسا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ درود شریف سے بن مانگے سب کچھ ملتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کریں۔ اس لیے درود شریف پڑھنے والے کو بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر دیتا ہے، اس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے درود شریف کی کثرت کریں، بن مانگے سب کچھ ملے گا۔ سب سے بہتر اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو سب سے بہترین ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو آپ کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر درود شریف کی اپنی ہی فضیلت ہے۔
درود پڑھنا کوئی عام عبادت نہیں ہے، درود پاک بہت ہی خاص عبادت ہے، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں تو پوری توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں اور خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام دعائیں بن مانگے سن لے گا اور آپ کو وہ دعائیں زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے دل میں ہی وہ بات آئے گی، لیکن آپ کے زبان پر آنے سے پہلے آپ کی وہ تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں رب فوراً سن لے تو وہ درود ابراہیمی کو اپنی زبان کا زیور بنا لے۔ بعض اوقات ہم زندگی کے ایسے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیروں دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کون سی دعا مانگیں اور کون سی دعا نہ مانگیں، کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی دعا ہمارے حق میں نہیں بہتر۔ اگر آپ بھی اس کشمکش میں ہیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعائیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو بن مانگے بہترین صورت میں آپ کو عطا فرما دے گا اور آپ کی دعائیں اس طرح سے قبول کر لے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اور جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ایک تو بن مانگے مل جائے گا اور دوسرا آپ کو بہترین مل جائے گا۔ تو آپ کو کیا چاہیے، بس درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے، پھر کچھ بھی مت مانگیے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز بن مانگے عطا کر دیں گے۔